نااہلی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو شہباز شریف صاحب کی؟ سوری، نااہلی ان کی ڈسکوالیفیکیشن دکھائی دے بالکل رہی ہے آپ کو؟ مجھے تو بالکل راؤنڈ دی کارنر لگ رہی ہے، اور میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پھندا انہی کے گلے کے گرد جو ہے وہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ عید چھوٹی ہے لیکن بڑی عید والے کام ہونے والے ہیں، یہ قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی زد میں اور کون کون آ سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی اپنی جو یہ جو کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے یہ سارے پارٹیز کی، وہ اس کے اندر بھی وہ انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ وہ نون لیگ اور خاص طور پہ شہباز شریف کو فارغ کرنے کا ایک بڑا کمپریہنسو طریقہ بنا لیا ہے اور اسی پہ عمل پیرا ہیں، اور یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا سر، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل سپریم کورٹ کو چیلنج بھی کیا ہے کہ آپ 14 مئی کو الیکشن کروا کے دکھائیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی، ان کو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا، ان کا اور قانون کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا ہر ایٹیچیوڈ، ہر زبان کا لفظ نکلا ہوا جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے کہ ہی از لائک این آؤٹ لا، اور اس لیے وہ جو بات بھی کر رہے ہیں وہ کسی کی زبان بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جن کی زبان بول رہے ہیں وہ ان کو بڑی سپورٹ دیں گے اور ان کو پروٹیکٹ کریں گے۔ قانون اور آئین کے ساتھ جو مقابلہ کرے گا وہ ٹکر لگے گی اور سر اسی کا پھٹے گا، اور وہ نہ آئین کو کچھ ہوگا اور نہ قانون کی گرفت سے باہر یہ نکل سکیں گے۔ وہ زمین کے اوپر پاؤں رکھیں گے تو پتہ لگے گا کانسٹیٹیوشن تو بہت طاقتور بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے، اور اب نوز ان کی گردن کا گرد جو ہے زیادہ ٹائٹننگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بچ ہی نہیں سکتے۔ سپریم کورٹ کو اگر پاکستان نے قائم رہنا ہے اور سپریم کورٹ کی اتھارٹی کی ایکسرسائز جو ہے وہ پراپر ہوگی، پاکستان کا آئین جو ہے اس میں جو سپریم کورٹ جو جوڈیشری کی اتھارٹی ہے وہ سب سے اہم ہے، پاور آف ریویو ہے اس کے پاس، وہ بیلنس کریٹ کرتا ہے باقی پلرز کے اندر بھی، پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے پاس بھی۔ اس لیے جو کچھ وہ کھیل رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے شیلٹر لے کے اور چھپ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کام جو ہے آج کی رپورٹ آ جائے گی تو آپ دیکھیے کہ اب وہ سافٹ آرڈر ختم ہو جائیں گے، اب بڑے سخت آرڈر پاس ہونے شروع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے 11:30 بجے، پیرالل چیزیں چلیں گی، یہاں سے اگر فیصلہ آتا ہے تو وہاں پر بھی قانون سازی ہو سکتی ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ قانون سازی کر کے یا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو آپ قانون سازی کر کے تو آپ نلیفائی نہیں کر سکتے۔ یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ، اس میں کوئی یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ بار بار یہ پارلیمنٹ کو بلا کے وہ ان بیچاروں کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، ادارہ اپنی جگہ قائم رہے گا، لیکن ادارے میں جو لوگ اس وقت برسر پیکار ہیں اور جو اس قسم کی حرکات میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی سپریم کورٹ جو حالات ہیں ان کے پیش نظر بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی اس میں سے بچت مجھے نظر نہیں ہے۔ اچھا سر، وزیر قانون کے بارے میں یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ وکلا کو تقسیم کر رہے ہیں، اور وزیر قانون نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ میں نے جونیئر ججز کے جو تعیناتی کی ہے وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ کی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اپنی سوچ نہیں رکھتے، اور جو ایسے منصب کے اوپر ہو، فائز ہو اور اپنی سوچ نہ رکھتا ہو اور وہ دوسروں کی سوچ کے آگے سبمٹ کر دے یا بوروڈ آئیڈیاز کے اوپر چلے تو پھر وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتا، اور وہ کہیں نہ کہیں ایسی غلطی کر لیتا ہے کہ وہ اپنے ادارے کو تباہی کے دہانے پہ لے جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں ان کو بہت محتاط رہنا چاہیے تھا، جو وہ نہیں رہے، اور اب بہتر ہے کہ ابھی بھی اپنا پلو بچا کے اگر حکومت سے الگ ہی ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ تو معاملات بہت خراب ہونے والے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج جب رپورٹ پیش کر دی جائے گی کیا پروسیجر ہوتا ہے نااہلی کی جانب جانے کا، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا نوٹسز جاری ہوں گے پہلے وزیر اعظم کو یا پھر جو بھی متعلقہ فریق ہیں؟ جی یقیناً پروسیجر جو ہے اس میں شو کاز نوٹس جو ہے وہ ایشو ہوگا، یقیناً ایشو ہوگا، اور ان کو ان کی جواب طلبی کی جائے گی کہ اس کا جواب دیں گے وہ، اور اس کے بعد کارروائی ہوگی، اور یہ کارروائی جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیس کے اوپر ہی پھر ہوگی، اس کے اوپر کوئی ڈیٹس نہیں پڑیں گی۔ تو یہ تو اس چیز کو لنگر آن کرنے کا موقع نہیں ملے گا حکومت کو؟ نہیں ملے گا نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جس وقت وہ شو کاز نوٹس دیں گے تو وہ اس کی میرے خیال میں آپ اگر دیں گے تو وہ
عید کے فوراً بعد اس کو یہ فکس ہوگا اور اس کے بعد اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیس کے اوپر ہی ہونی چاہیے، جتنا اہم ایشو ہے اور جتنا ٹائم کا کنسٹرینٹ جو ہیں اس میں انوالو ہیں۔ تو اس لیے یہ کام جو ہے سپریم کورٹ نے ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ از کوائٹ مائنڈفل آف دس سچویشن، اور وہ اس بات کو ان کو پورا ادراک ہے کہ یہ ڈیلے جو ہے وہ سچویشن کو پریسیپیٹیٹ کرے گا اور خراب کرے گا۔ اچھا، بطور سینئر قانون دان، بطور وکیل، ابھی کیا ہونے جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آج رپورٹ جمع کرائی جانی ہے، اور جو رپورٹ جمع کرائی جانی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، تو اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آج ہی چیزوں کو پٹ اپ کیا جائے گا یا پھر کل چیزوں کو آگے لے کر جایا جائے گا؟ میرے خیال میں آج اور کل امپورٹنٹ ڈے ہیں، اس کے بعد عید کی چھٹیاں ہیں، تو عید کی چھٹیوں سے پہلے یہ میٹر جو ہے ڈیسائیڈ ہو جائیں گے، اور یہ چھوٹی عید کے اوپر ہی بڑی عید کا کام مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کل بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، جی ہاں، اداروں کے سربراہان کی سیکیورٹی بریفنگ بھی ہے، وہ بھی کوئی بیچ میں آ سکتا ہے کوئی معاملہ؟ وہ یقیناً آئے گا، اور اس میں آئی ایم شیور، اور اس کے بیونڈ امیجنیشن جا نہیں سکتی کہ انہوں نے جہاں پہ اس میٹر کے متعلق بات چیت کی ہوگی، وہاں انہوں نے اپنی جو ہے نا ایلیجنس ود دی کانسٹیٹیوشن کا بھی ذکر کیا ہوگا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے مینڈیٹ کو ہم وائلیٹ نہیں کریں گے۔ آج پاکستان بار کونسل نے ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے، اور 8 ججز کے خلاف وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو اب سائڈ ٹریک کر رہے ہیں نا۔ دیکھیے، مین کور ایشو کیا ہے؟ کور ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو کیا یہ پاکستان بار کونسل جو ہے یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ آئین کی وائلیشن کرتے ہوئے، یہ جو ایگزیکٹو ہے ان کی حکومت شہباز شریف کی، یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ نہ کریں، اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ وہ کیا لا لیسنس یہاں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ سپریم کورٹ کی کرنسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر سوسائٹی شوڈ بیکم فری فار آل؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ملک جو ہے قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور یہ تمام ایسے لوگ جو ہیں جن کی بیک گراؤنڈ اپنی جو ہے کوئی اتنی صاف ستھری نہیں ہے، وہ ان کا وقت آ گیا ہے کہ یہ یہاں پہ ہی قانون کی گرفت کے اندر آئیں گے، اور قانون جو ہے وہ پریویل بھی کرے گا اور انفورس بھی ہوگا۔ جو ججمنٹ پاس ہوئی ہے وہ ججمنٹ ہے۔